الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ صاحب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں سنی جائیں اور کہی جائیں۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہم السلام اس کائنات میں بھیجے ہیں، سب کے تشریف لانے کا بنیادی مقصد معاشرے کی اصلاح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، معاشرے میں بہت بگاڑ آ چکا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح میں ایک عظیم کردار ادا کیا۔ اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بگاڑ کا سب سے بڑا سبب عقیدے کی خرابی ہوتا ہے۔ جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اعمال خود بخود ہی جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بندہ اعمال صالح کی بجائے رسومات کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہاں تک بگاڑ آ چکا تھا کہ جو بیت اللہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جو توحید پرست ہونے میں اپنی مثال آپ تھے، اس بیت اللہ کے اندر 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے مکہ والوں نے، یعنی توحید کے مرکز کو شرک کا مرکز بنا لیا۔ کتنا بڑا بگاڑ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بت پرستی کے خلاف بہت بڑی آواز اٹھائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لقب حنیف ذکر کیا۔ حنیف کہتے ہیں اس ذات کو جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی ساری کی ساری توجہات کو رکھنے والی ہو، اللہ سے لو لگا لیے، بس کسی اور کی پرواہ نہیں، اسے حنیف کہتے ہیں۔ تو جو بیت اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اللہ کی عبادت کے لیے، اس میں 313 بت رکھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا اور انسانیت کو یہ بات سکھلانی تھی کہ بھئی تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد تو رب تعالیٰ کی عبادت ہے، تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو۔ اور اس میں سب سے پیش وہ لوگ تھے جو بیت اللہ کی انتظامیہ تھی، اور بیت اللہ کی انتظامیہ قریش کے لوگ تھے، تو وہ شرک میں پیش تھے۔ نہ صرف شرک کرتے تھے
بلکہ شرک کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ بڑا مشکل تھا اس چیز کا مقابلہ کرنا، اور اس اصلاح کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کا عجیب انداز قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ جو قریش والے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے، اللہ پاک نے ان کو بڑی عزتیں عطا کی تھی، اور عزتیں کیوں ملی تھی؟ کہ یہ بیت اللہ کے رکھوالے، کہ یہ بیت اللہ کی انتظامیہ، مسجد حرام کا خیال رکھنے والے۔ دنیا کے اندر لوگ، خاص طور مکہ والے، پورا سال ہر وقت تجارتی سفر نہیں کر سکتے تھے۔ صرف قبیلہ قریش والوں کا یہ اعزاز تھا کہ پورا سال جب چاہتے تجارتی سفر کر سکتے تھے، باقیوں کے لیے خطرات ہی خطرات تھے۔ چند ایک مہینے ایسے تھے جن میں جنگ بند ہوتی تھی، ان میں لوگ سفر عام طور پہ کرتے تھے، لیکن قبیلہ قریش والے سال کے جس مہینے میں چاہتے تجارتی قافلے لے کے جاتے، لے کے آتے، ان کے لیے امن ہی امن تھا۔ کیوں امن؟ اس لیے تھا کہ یہ بیت اللہ کی انتظامیہ، بیت اللہ کے رکھوالے تھے۔ لوگ کہتے تھے ہو کسی کو لوٹ لو، لیکن یہ قریش والوں کو نہیں لوٹنا۔ قریش والوں کے قافلوں کو دنیا والے نہیں لوٹتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ بیت اللہ کے رکھوالے تھے، تو بیت اللہ کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہوئی تھی۔ جس طرح کہ دیکھو نا، آج ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے تو اس کو سب لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، ہاں جی، بیت اللہ کا حج کر کے آیا، اس کو عزت مل جاتی ہے، سب لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب، حاجی صاحب بلاتے ہیں۔ تو قریش والوں کو عزت ملی ہوئی تھی بیت اللہ کی وجہ سے، لوگ ان کو لوٹتے نہیں تھے، باقی قافلے والوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ پاک نے سورہ قریش نازل فرمائی، الإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ بھائی قریش والو، تم تو سفر سے مانوس ہو گئے ہو، سردی گرمی میں جب چاہو تم سفر کر سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی لوٹ مار کا خطرہ نہیں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تمہیں کیا ہو گیا؟ جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے تو اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بتوں کے پیچھے پڑے ہو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس گھر کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھوک میں کھلایا ہے، وآمنہم من خوف، اور خوف کے وقت امن عطا کیا ہے۔ تو مکہ والوں کو یہ نعمتیں اللہ پاک نے دی قریش والوں کو، سورہ قریش نازل کر کے ان کو بتانا مقصد تھا کہ بھئی دیکھو، اس گھر کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں عزتیں ملی ہیں، تم اس کے رکھوالے ہو۔ چونکہ حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوتا تھا، لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ تو جو قریش والے تھے یہ حج کی انتظامیہ تھے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ان کی بڑی عزت کرتے اور ان کا بڑا اکرام کرتے تھے، کھانے کھلاتے، شربت پلاتے، ہاں جی، بڑا اکرام کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و اقامۃ المسجد الحرام، اللہ پاک دوسرے کا فرمایا بھی ہے۔ کیا بات ہے، تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا؟ اصل تو ایمان ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی درست کی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح میں جو بنیادی کردار ادا کیا، سب سے پہلے عقیدہ کی درستگی کروائی۔ تو مکہ والے خاص طور پہ چونکہ پہلے مخاطب تھے، ویسے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے، تو یا تو سراسر بگاڑ میں پڑے ہوئے تھے کہ غیر اللہ کی بات کر رہے تھے،
اصلاح فرمائی، صرف عبادت اللہ کی ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ پر فرمایا نہیں حکم دیا گیا لوگوں کو مگر اسی بات کا کہ وہ صرف اللہ کی خالص عبادت کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا تعارف کروایا دنیا میں آ کر، اور لوگوں کو غیر اللہ سے ان کا رخ مڑوا کر اللہ کی طرف متوجہ کی کہ اللہ کی عبادت کر، جس نے یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہیں عطا کر رکھی ہیں، تو تم اس ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہو اور عبادت کسی اور کی کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور خود عملاً اپنی یہ تصویر پیش کی لوگوں کے سامنے۔ فرض نماز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن متقی پرہیزگار چھوڑے، تو نبی نے کیسے چھوڑنی ہے؟ فرض نماز تو پڑھی رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اتنے عبادت کی کہ پاؤں مبارک سوج گئے، پاؤں مبارک سوج گئے، ورم آ جاتا تھا پاؤں کو، اتنے عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو تو اللہ کی بات پہ لگا رہے بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کرو اور خود اپنا معاملہ ایسا نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت کے اس مقام پر تھے کہ اس سے بڑا مقام کسی کو ملا ہی نہیں۔ اللہ کی بات اتنے اخلاص سے کی کہ دنیا میں اپنی مثال آپ بن گئے۔ تو لوگوں کو اللہ کی بات کا کہا تو یہ نہیں کہ بھئی خود اس پہ عمل نہیں ہے، نہ معاشرے کی اصلاح میں کردار یوں ادا کیا کہ لوگوں کو بھی اللہ کی بات پہ لگایا اور خود اتنی عبادت کی، ہاں جی، رات کو کھڑے ہو کہ پاؤں مبارک پر ورم آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، حضرت جی آپ تو بخشائی ذات ہیں، تو آپ کو اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں؟ بہت رات کا حصہ آپ کا عبادت میں گزرتا ہے، آپ تو بخشائے ہیں، اتنی مشقت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو رب کی شکر گزاری یہ ہے، اگر اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کے آگے زیادہ سے زیادہ جھکا جائے۔ اور جو بندہ اللہ کا جتنا عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ابھی اتنا ہی اعلیٰ ہے۔ اسی اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کا نام نہیں لیا بلکہ آپ کو عبد کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ مکہ والوں کہا اگر تم کو شک ہے اس کلام کے بارے میں، اس کلام کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اب یہاں آپ کا نام نامی بھی لیا جا سکتا تھا لیکن عبد کا لفظ نہیں، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے عبدیت کے ایسے اعلیٰ مقام پر تھے کہ وہ اپنی شان نشان آپ تھا، اس لیے عبد کا لفظ ذکر کیا۔ معراج کا تذکرہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے معراج کرایا ہے، معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے، تو قرآن کریم میں ذکر کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب عبد کا لفظ فرمایا تو یہ رب کی عبادت ہے۔ اگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو رب کی عبادت پہ لگایا، خود اتنی عبادت کی کہ اللہ خود فرما رہے ہیں میرا سب سے بڑا بندہ ہے، یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ عبد ہونا بہت بڑا کمال ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح میں بنیادی کردار آپ نے ادا کیا کہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، آپ نے اللہ کی عبادت کی طرف لگایا، اور بہت سارے نیک کام ہو رہے تھے، نیکی کے جذبے سے ہو رہے تھے، کام نیک نہیں تھے، بہت سارے کام ہو رہے تھے معاشرے میں، لوگ کرتے تھے اور نیکی کے جذبے سے کرتے تھے، لیکن وہ نیک نہیں تھے، وہ اچھے نہیں تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ مثلا اب دیکھیں
بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے لوگ بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ بیت اللہ کا طواف کرنا نیکی ہے کہ نہیں؟ بلا شبہ نیکی ہے، بلا شبہ نیک کام ہے، لیکن لوگوں نے طریقہ کار جو اختیار کیا ہوتا کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ اب دیکھو، اور ننگے ہو کر طواف کرنا نیکی سمجھتے تھے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ گناہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی اصلاح فرمائی، پھر ننگے ہو کر طواف کرنا یہ کون سی نیکی ہے؟ ننگے ہو کر آنا، عام حالات میں ہم کسی کے سامنے بے حیائی سمجھتے ہیں، اللہ کے آگے، اللہ کے گھر میں آ کر ننگے ہو کر پیش ہونا یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ ہے اسلام، اسے کہتے ہیں معاشرے کی اصلاح۔ بس اوقات بات بندے کی حق ہوتی ہے، موقف بندے کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کہتے ہوئے بندہ گھبراتا ہے۔ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ حق بات کہنے سے جو ہے گریز کریں، بلکہ پیغمبر اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اعلیٰ مقام پر ہیں، آپ نے کوئی بھی بات جو بھی معاشرے میں غلط ہو رہی تھی آپ اس کی اصلاح کی، خود آپ کے ساتھ ایسا ہوا، عملاً آپ نے اصلاح کی۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ شرک ہو رہا تھا، آپ نے خود اتنی توحید بھی بیان کی، عملاً خود اللہ کی عبادت اتنی کی کہ اللہ پاک نے آپ کو اعلیٰ مقام ابدی عطا فرمایا۔ اسی طرح ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا، لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جتنی مرتبہ طواف کیا کپڑے پہن کے کیا، اور لوگوں نے بسا اوقات اس کو برا بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، یہ کیا سب لوگ ننگے طواف کر رہے ہیں اور آپ لنگی پہن کے طواف کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے روایت میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لڑک پن کی حالت میں تھے، یعنی جوان بھی نہیں تھے، بالکل بچے بھی نہیں تھے، تو بیت اللہ کا طواف کرنے کی تشریف لے گئے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ لنگی پہن کر طواف کر رہے تھے، لوگ ننگے ہو کر رہے تھے، آپ لنگی پہن کے۔ معاشرے کی اصلاح میں اس عمر کے اندر بھی یہ کردار ادا کیا، بھائی جو تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ننگے ہو کر ایک دوسرے کی جانا شرمگاہ کو دیکھو اور اللہ کے گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے، اس کو نیکی سمجھو۔ ایک بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہن کے طواف کر رہے ہیں، اور واقعہ بھی کہ اعلان نبوت سے بہت پہلے کا بچپن کا واقعہ، یہ لڑک پن کا واقعہ، اس نے آپ کی لنگی پکڑی اور کھینچ کے اتار دی، یعنی لوگ اس کو ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے کو نیکی سمجھتے تھے، اس لیے اس نے برا سمجھا کہ دیکھو یہ لنگی پہن کے طواف کر رہے ہیں، آپ کی لنگی اتار دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا غم طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ، دیکھو معاشرے کی اصلاح میں آپ نے جو کردار ادا کیا، اس میں عملاً جو تصویر پیش کی وہ لوگوں کے سامنے۔ دیکھیں حج میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ کا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوتا تھا، اب حج کے اندر انہیں بڑی عجیب و غریب رسمیں شامل کی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ جو مکہ والے، خاص طور پہ یہ مکہ والے تھے، تو انہوں نے حج کا کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا کہ اگر حج کے دنوں میں انہوں نے حج کرنا ہوتا تو انہی دنوں میں حج کر رہی ہوتی تو گھر میں آنے کی نوبت پیش آتی تو اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہیں آتے تھے، پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آتے تھے۔ جو بندہ مکہ مکرمہ کا ہوتا اور حج کے دنوں میں حج کر رہا ہوتا، کبھی اس کو گھر آنے کی نوبت پیش آتی تو کیا کرتا؟ دروازے میں داخل ہو کر آنے کی وجہ کیا کرتا؟ پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آتا، چوروں والا طریقہ، اور اس کو نیکی خیال کرتے تھے۔ اس کو نیکی رسومات ہے معاشرے کی، آپ نے اصلاح فرمائی، اور قرآن کریم میں حکم آ گیا وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِهَا، بھائی گھروں میں آنے کی ضرورت اگر ہے تو دروازے سے آؤ، دیوار پھلانگ کے آنا، پیچھے سے آنا، یہ کون سی نیکی ہے؟ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر گھروں میں آنا ہے
دروازے سے داخل. آپ دیکھو کام غلط تھا اور اس کو نیکی خیال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے. اسی طرح بیت اللہ کا حج ہوتا تھا تو جس طرح کہ اب حاجی جاتے ہیں تو حج کے اعمال میں سے ہے ہاں جی منا میں ٹھہرنا، عرفات میں ٹھہرنا، ہاں جی مزدلفہ میں ٹھہرنا، تو یہ حج کے اعمال ہیں. تو عرض کیا بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی حج ہوتا تھا. اب حج کے دنوں میں حاجی کا کام کیا ہے، کیا کرے؟ حاجی کا کام یہ ہے زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، جتنا اللہ کو یاد کر سکتا ہے وہ کرے. کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اکٹھے ہو کر اپنے باپ دادوں کے جو ہے نا وہ بےہودہ جو کارنامے اس کو کہتے تھے وہ اس کو ذکر کیا کرتے تھے. بیٹھ جاتے، کوئی اپنے باپ کی فلاں کہانی سناتا، کوئی دادے کی سناتا، کوئی پردادے کی سناتا، اس میں فخر کرتے تھے، مجمع لگتے اور اس میں اپنے بس اوقات قتل کا بھی ہے. میرا باپ بڑا بہادر تھا، اس نے 60 بندے قتل کیے. میرا باپ بڑا جو ہے بہادر تھا، اس نے جو ہے نا اتنے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا کھانے کے سے محروم کر دیا، فلاں کر دیا، اتنے گھروں پہ قبضہ کر لیا. اس طرح کی ان کی شعر و شاعری تھی اور اس کو نیکی خیال کرتے تھے. یعنی غلط کاموں کو اچھا سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. یہ عجیب رسم تھی. اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس بری رسم کی اصلاح فرمائی. وہ نا ایسا نہ کرو، اگر تم یہاں جمع ہوتے ہو ہاں جی حج کے عمل کر رہے ہو، اس سے کوئی فراغت نہیں ہوگی، پھر بھی یہاں جمع ہو تو اللہ کو ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. یہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے. باپ دادا کی غلط رسومات اور غلط کارنامے جو تم لیے پھرتے ہو ان کو ذکر کرنے کا موقع نہیں. فرمایا کذکرکم آباءکم، اللہ کو اس طرح یاد کرو اس طرح کہ اپنے باپ دادوں کو کرتے ہو. اللہ کے یاد کو فخر سمجھو، اللہ کی یاد کرنے کو نیکی سمجھو. تو دیکھو بہت سارے ایسے کام معاشرے میں ہو رہے تھے جس کو لوگ نیک سمجھتے تھے، لیکن اچھا کام وہ نہیں تھا، نیک نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاشرے میں کردار ادا کیا، معاشرے کی اصلاح میں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ عرب میں چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی لڑائیاں چھڑ جاتی تھیں اور وہ لڑائیاں نسلوں تک چلتی تھیں، اس میں ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے تھے. اب ایک معمولی سی بات ہے، دیکھیں بندہ بسوں کا ذکر کرتا ہے تو ہنستا ہے. جانوروں کو پانی پلانا ہے، گھاٹ سے پانی پینے کی جگہ ہے، اور جانوروں کو پانی پلانے پر لڑائی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے پہلے اپنے جانوروں کو میں نے پلانا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے پلانا. اب اس پہ لڑائی ہوتی اور یہ لڑائی اتنی لمبی ہوتی ہے، ہزاروں لوگ قتل ہوتے، نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وہ تم تو ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ پاک نے تمہیں اس سے بچا لیا. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ایک دوسرے کی جان لینے پہ تلے ہوئے تھے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کی تشکیل کی کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. جان وہ کہا کرتے نا عام حضرات نعت خوان بھی اور خطیب بھی جان لینے والے جان دینے والے بن گئے. اب ایک وقت تھا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب کیا ہے جان دینے والے، اسے پر دینے والے بن گئے. اس کی مثال ہے. ایسا عظیم واقعہ ہے تاریخ کا، اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں اور بعد میں بھی ایسا سنا نہیں گیا. جان دینا کیا ہے دوسرے کی خاطر. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام زخمی ہو گئے. فضائل اعمال میں اکثر ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں واقعہ، سنا ہوا ہے سب نے. میں تو صرف مذاکرہ کرا رہا ہوں، بعض باتیں تھی ہم نے سنی ہوتی ہیں لیکن اس کی روح تک بس وقت نہیں پہنچ پاتی. اس کے پیچھے سبق کیا ہے ہمارے لیے. ایک جنگ کے موقع پر کچھ صحابہ کرام زخمی ہو گئے. زخمی ہوئے تو ایک صحابی تھے، ان کو اپنے عزیز نظر نہیں آ رہے تھے. ان کو گمان ہوا کہ لگتا ہے کہیں زخمی ہو گئے ہیں اور کہیں پڑے ہیں. ڈھونڈتے ہوئے نکلے، وہاں دیکھا تو وہ زخمی پڑے ہیں.
شدید زخم لگے ہیں اور اس کیفیت یہ جس طرح کے آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایسی کیفیت میں بندے کو پیاس بھی بہت لگتی ہے۔ پانی مانگ لیا، انہوں نے فوراً پانی جو ہے نا ان کو دیا۔ اب وہ پانی پینے لگے اور منہ کے قریب لے جانے لگے، ساتھ ہی قریب ایک اور زخمی صحابی پڑا ہوا تھا، انہوں نے پانی مانگ لیا، پانی پلا دو۔ اپنی جان کو نہیں کی حالت ہے، پانی منہ سے ہٹایا، منہ کو نہیں لگایا، فرمایا پہلے ان کو پلا دو، ان کو پلا دو پہلے۔ وہ صحابی ان کو پانی پلانے کے لیے گئے، جب پانی انہوں نے اپنے منہ قریب کیا، قریب ایک تیسرے صحابی پڑے ہوئے تھے زخمی، انہوں نے پانی مانگ لیا، انہوں نے بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا، منہ میں نہیں ڈالا، بلکہ پانی ہٹا کے فرمایا پہلے دوسرے نے کہا ان کو پلا دو، تیسرے کو پلا دو۔ یہ ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ہے معاشرے کی تشکیل۔ اب دیکھنا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے، وہ صحابی جب تیسرے صحابی کے پاس پہنچے پانی پلانے کے لیے، روح پرواز کر گئے، بھاگتے ہوئے دوسرے کے پاس آئے، ان کی بھی روح پرواز کر گئے، بھاگتے ہوئے پہلے کے پاس جو ان کے عزیز تھے ان کی بھی روح پرواز کر گئے۔ یہ ہے پہلے جان لینے والے تھے، اب ایک دوسرے کی خاطر جان دینے والے بن، یعنی آخری لمحات ہے، جان سانس اپنا اکھڑا ہوا ہے، پیاس کی شدت خود اپنے آپ کو ہے، ضرورت اپنے آپ کو ہے، لیکن اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھا، فون کا یار میری خیر ہے، پھر ان کو پلاؤ۔ یہ ہے معاشرے کی اصلاح۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، لیکن دیکھیں معاشرے کی اصلاح کیسی ہو رہی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عظیم کارنامہ ہے اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ مہاجرین صحابہ کرام بھی تشریف لائے، تو مہاجرین لٹے پٹے آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سارا مال جائیداد ہر چیز وہاں چھوڑ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کے ساتھ مہاجر صحابہ کرام کی آپس میں بھائی بندی کر دی، ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، اور بھائی بھی اس طرح بنا کہ کائنات کے اندر اپنی مثال آپ بن گیا۔ انصار صحابی نے یہاں تک کیا اپنے مہاجر بھائی کے لیے کہ بھائی اگر مکان تھا ایک حصہ اس کو دے دیا، آدھا آپ رکھ لیا، پلاٹ تھا آدھا اس کو دے دیا، آدھا خود رکھ لیا، باغ تھا آدھا اس کو دے دیا، آدھا خود رکھ لیا، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس شادیاں دو تھی، بیویاں دو تھی، دوسری بیوی کو راضی کر کے، ظلم کر کے نہیں، راضی کر کے اس کو تیار کر کے بھی، دیکھو یہ مہاجر صحابی مسلمان بیچارہ ہے، اس کی شادی نہیں ہے، اس کو راضی کر کے اس کو طلاق دی، تو اس سے شادی کر لے۔ ہاں جی، اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسرے مہاجر صحابی سے اس کی شادی کر دی۔ یہ ہے معاشرے کی تشکیل۔ اس طرح اگر معاشرہ، اس طرح اگر مسلمانوں کا کردار ہو تو بات بنتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک جو لوگوں کو لائے اور یہاں تک عملاً ایسا ہوا، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے، بہت عظیم کارنامہ ہے یہ۔ اب یہ بات کہنے کو تو ایک منٹ میں ختم ہو گئی کہ مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنا دیا، لیکن کوئی کر کے تو دکھائے۔ اس طرح کبھی اس کی تصویر پیش آج بھی تو ایسا ہے، خود غرضی اتنی عام ہے، خود غرضی اتنی عام ہے، بس اوقات بندہ کیا غیر کو بھائی بنانے تو بعد اپنے بھائی کے ساتھ بس اوقات ایسا ظلم و ستم کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم کردار ادا کیا، اس کردار کو پڑھیں، دیکھیں اور ہم اس کو اپنائیں۔ دیکھیں واقعہ آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا مرحلہ سامنے آیا، مکہ والوں نے کہا کہ ہم بیت اللہ کو تعمیر کریں گے، اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنا رزق حلال لگائیں گے، حرام نہیں لگائیں گے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، خلاصہ واقعہ سب نے سنا ہوا ہے۔ اب جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، حجر اسود، یہ وہ پتھر جو جنت سے آیا ہوا ہے، یہ بیت اللہ کے اندر نصب کرنا تھا، لگانا تھا، فٹ کرنا تھا، اور اس کے لیے کوئی بڑی عام شخصیت
جو ہے نا اس کی ضرورت تھی بھی بطور تبرک کے، بطور اعزاز کے، اس کو کہا جائے آپ لگ. جس طرح کہ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنا ہو، کسی دکان کا اپنا افتتاح کرانا ہے یا کہ سنگ بنیاد رکھانا ہے مسجد کا، مدرسے کا، ہاں جی خیر کے کام میں، تو کسی بزرگ کو بلاتے ہیں، کسی بڑے کو بلاتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ لوگ کہیں واقعی بھائی اس کی شان اس کا اہتمام ہوا ہے. بیت اللہ تعمیر ہو گیا. بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد مسئلہ سامنے ہے کہ حجر اسود کو نصب کرنا بیت اللہ میں کون کرے. چونکہ بیت اللہ کے اندر 300 سے زیادہ بت بعد میں آ گئے تعمیر کی بات، ہاں جی بیت اللہ میں تعمیر پڑے اپنا چونکہ بتوں کے پجاری تھے، اس لیے ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا، تو اس وجہ سے نفرت بھی بہت تھی. لوگوں نے، قبیلے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ہر قبیلے والوں نے کہ جی یہ اعزاز ہمارے سردار کو ملنا چاہیے. یہ اعزاز بیت اللہ میں حجر اسود کے نصب ہونے والا یہ اعزاز جو ہے ہمارے سردار کو ملنا چاہیے. دوسرے قبیلے والوں نے کہا جی ہمارے سردار کا یہ حق ہے، تیسرے نے کہا ہمارے سردار کا حق ہے. بہت بڑی جنگ چھڑنے کا مرحلہ سامنے آ گیا. بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ ایک برتن کے اندر خون لے کے آئے، خون، اور کہا کہ اور اس میں جو ہے نا اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں بیت اللہ کے پاس آ کے کہ جو ہے نا اگر ہمارے چودھری صاحب کو، ہمارے قبیلے کے سردار کو اگر یہ موقع نہ دیا گیا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. یعنی یہاں تک جنگ بھڑک اٹھی، امکان پیدا ہو گئے. لیکن کچھ لوگ آگے آئے، انہوں نے کوئی اپنا کردار ادا کیا، یار اس طرح تو اعزاز تو کسی ایک کو مل سکتا ہے، تو یار کوئی اس طرح کی بات طے کر لو کہ جس میں وہ کوالٹی ہو، جس میں وہ بات پائی جائے تو اس کو اعزاز مل جائے. کچھ وقت کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ چلو بیت اللہ میں جو بندہ سب سے پہلے آئے گا نا اگلے دن تو اسے کام کروائیں گے. ہوا یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام میں آ گئے. مسجد حرام میں آئے. اب دیکھو لوگ پہلے ہی بات ہے کہ سب سے پہلے آئے گا اس کا حق ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور لوگ ویسے ہی بڑے راضی ہوئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار اعلان نبوت سے پہلے بھی مثالی تھا. لوگ آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے اور الحمدللہ کردار میں آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یار بہت اچھے بندے ہیں، لہذا ان سے کرواتے ہیں یہ کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اکٹھے ہو گئے. تو لوگ اکٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں معاشرے کی اصلاح کیسے ہو رہی ہے. جن لوگوں نے آپس میں قسمیں کھائی تھی کہ ہم جہاں خون کی ندیاں بہا دیں گے، ان کو حضور نے کیسے راضی کیا. سب کو تدبیر دیکھیں، تفکیر دیکھیں، آپ کی فکر دیکھیں. فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائے گی. فرمایا پتھر اس کے اندر رکھو. حجر اسود کو چادر کے اندر رکھا گیا. آپ نے فرمایا بھی ہاں بھائی جتنے قبائل کے بڑے چودھری ہیں سردار صاحب آ جاؤ. سب آ گئے. فرمایا اس کپڑے کو پکڑو. سب نے کپڑے کو پکڑا اور پتھر کو اٹھایا. ہاں جی اب اعزاز کس کو مل گیا؟ سب کو ہی مل گیا. کس کو ملا؟ سب کو ہی مل گیا. سارے چودھریوں نے اس طرح پکڑا. اب حجر اسود کو اور بیت اللہ قریب لے آئے. جب بیت اللہ کے پاس اس طرح لے آئے اب آپ نے وہاں لگا دیا. اب وہ جو ایک دوسرے کا خون بہانے پہ تولے ہوئے تھے سارے ہنس رہے تھے. سارے کیا کر رہے تھے؟ چادر پہ پتھر اٹھایا ہوا اور سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں. وہ سب خوش ہیں. یہ ہے معاشرے کی تشکیل میں، بہترین معاشرے کی تشکیل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. وقت زیادہ نہ ہو جائے، میری جو کچھ مصروفیت ہے میں اپنی بات کو تھوڑا سا سمیٹنے قریب کرتا ہوں. وفا دیکھیں، وفا. ہاں جی آج کل بے وفائی بڑی ہے. دوستیاں یاریاں بڑی مطلب دیاں ہوئی ہیں. دوستی آپ نے بھی لگائی ہے اپنے ساتھیوں سے، لیکن مطلب والی نہیں، مقصد والی. مطلب والی نہیں بلکہ جینے مرنے کے ساتھ ہونے والی. دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل گھر مبارک کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ میں تھا نا یہ آپ کا اصل گھر. تو
جب کفار نے بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا، تو آپ ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے۔ انصار نے آپ کا ساتھ دیا، انصار نے سپورٹ دی۔ جب آپ یہاں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبولیت بڑھا دی مزید، اور فتوحات ہو گئیں، اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچنا شروع ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ توجہ کرنا ذرا بات کو، توجہ، مکہ فتح ہو گیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا، انصار کے دل میں ایک بات آئی کہ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر مبارک چھوڑ کے آئے تھے، مکہ مکرمہ چھوڑ کے آئے تھے، تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کہ لوگ وہاں سکون سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ اب مخالفین سارے ختم ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، مخالفین یا تو مار دیے گئے، یا بھاگ گئے، یا مسلمان ہو گئے، لہذا اب مخالفت ختم ہو گئی نا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل تھا، مکہ ہی آپ کا ہو گیا، سارا گھر کیا مکہ ہی آپ کا ہو گیا، ہاں جی۔ اب مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل تھا نہیں، حالات سارے کے سارے موافق تھے۔ انصار کے دل میں بات آئی کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دوبارہ شفٹ ہو جائیں۔ تو چیمیں گوئیاں ہونے لگی، یعنی باتیں ہونے لگی، یار اب حضور ہم سے بچھڑ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی اور فرمایا انصار یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ جاؤں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، جینا اور مرنا تمہارے، جیسے کہتے ہیں وفا۔ مشکل گھڑی میں کوئی ساتھی کام آئے، مشکل گھڑی میں کوئی ساتھ دے، اس کے ساتھ ساتھ نبھانا حضور سے سیکھے، یہ ہے معاشرے کی اصلاح۔ اور فرمایا انصار جہاں جائیں گے میں ان کے ساتھ ہوں، میری محبتیں انصار کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ علامت الایمان حب الانصار، فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ فرمایا علامت النفاق بغض الانصار، نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا یہ ہے معاشرے کی اصلاح میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ تو میرے بھائیوں، لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا فائدہ نہیں، بات تو وہ ہو جو کام کی ہو اور تھوڑے وقت میں ہو۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح میں ہمارا اپنا کیا کردار ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے اسلام میں، سب سے پہلے، بعد میں اس کی دعوت چلائی ہے۔ اب دیکھیں آج ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار نہ صرف اپنے علاقے میں کیا، بیرون مالک تک تجارت کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی ہے، اسباب میں سب تو یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون ممالک میں تجارتی سامان لے کے جاتے تھے اور لوگوں کو امانت دیانت کے ساتھ لوگوں سے بڑھ کر منافع دیتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے مطلب کی بات سنی، پھر بہت بڑی مالدار شخصیت تھی، تو آپ کو مال دیا، اور جو لوگ پہلے منافع دیتے تھے اس سے کہیں بڑھ کر دیا۔ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، کام نہیں چلتا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد نہیں، آپ نے کردار کا لوہا منوایا، لوگ سارے کے سارے کہتے تھے یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، یہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا حال وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا آج تک تم لوگوں نے مجھے جھوٹا پایا یا سچا؟ میں جھوٹ بولتا ہوں یا سچ؟ سب نے کہا ہاں جی، جربنا کا مرتن، ہم نے آپ کو بڑی مرتبہ آزمایا، وجدنا کا صادقا، ہم نے آپ کو سچا پایا۔ ہمیں اگر میں سچ بولتا ہوں تو پھر میری بات سنو۔ اب اپنی دعوت کو پیش کیا۔ تو میرے بھائیو، آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی کاروبار بغیر جھوٹ کے نہیں چلتا، نا، آپ نے عمل کاروبار کر کے دکھایا سچ کی بنا پر، پھر کیسے نہیں چلتا؟ کیسے نہیں چلتا؟ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ بولنے والے، ڈنڈی نہ مارنے والے تجار، تاجروں
کی حوصلہ افزائی یوں فرمائی ہے، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے صف میں، نیک لوگوں کے صف میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم کاروبار کرتے ہیں، اپنی بس اوقات روزی کا ذریعہ بظاہر بس اوقات حلال ہوتا ہے، لیکن ڈنڈیاں مار مار کر جو ہے نا کاروبار میں طرح طرح کی جو ہے نا وہ ہیلے بہانے ہم اپنے کاروبار کو ناجائز کر لیتے ہیں، رزق کو حرام کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا عمل پیش کیا ہے، پھر لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی جھوٹ نہ بولو۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد خلف واذا اؤتمن خان۔ فرمایا نمبر 1 منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو بات کرنے میں جھوٹ سے کام لے، جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اس کے پاس امانت رکھواؤ تو امانت میں خیانت کرے۔ اب دیکھو اعلان نبوت سے پہلے آپ امین مشہور تھے، آپ کیا مشہور تھے؟ امین۔ آج ہم امانتوں کی کتنی رعایت رکھنے والے لوگ ہیں۔ جو لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، مکہ مکرمہ میں آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، شہید کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، ان لوگوں کی امانتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں پڑی ہیں۔ امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، ہاں جی، لیکن جان کے دشمن بنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر کے اور امانتیں ان کے سپرد کی، فرمایا یہ امانتیں فلاں 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 کی، ان کو دے دینا۔ تو یہ آپ کا کردار ہے۔ آج جو معاملے ہو رہے ہیں بڑے کام کا، چکر بازی، پیسے لے لیے، اب جمعہ لے لی، جمعہ کو لے لیں پیسے، اب جمعہ آ گیا، اچھا میں نے کون سا یہ جمعہ کہا تھا، اب اگلا آ گیا، اب ٹال فون نہیں اٹھا رہا، اب پیسے لے لیے ہیں لیکن دینے کا نام نہیں ہے، وہ بیچارہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا، دروازہ کھٹکھٹایا، بچے کو بھیج دیا، جاؤ، کہتا ابو گھر میں نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی عادات کو اپنانا ہوگا۔ آج یہ معاشرے بگاڑ کا شکار ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ بس اوقات ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، بس اوقات پولیس کو گالیاں دیتے ہیں، بس اوقات پتہ نہیں کس کس کو برا کہتے ہیں۔ سب سے برائی بڑی ہمارے اندر ہے۔ اگر ہمارے اندر برائی ہے اس کو دور کریں گے تو مجھے دیکھ کر دوسرا بندہ بھی سنور جائے گا، تیسرا بھی سنور جائے گا، چوتھا بھی سنور جائے گا۔ تو میرے بھائیو وقت زیادہ نہ ہو جائے، میرے خیال میں اتنی باتیں آج کافی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی پھر موقع ملا تو موقع الحمدللہ ملتی رہتے ہیں۔ میں تو یہاں اس طرح آتا ہوں جس طرح اپنے گھر میں آتا ہوں الحمدللہ۔ صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ وہ تکلف والے نہیں تھے، بے تکلف تھے، مزاج بڑے کھلے تھے، ان کے ناز و نخرے ان کے اندر نہیں تھے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بھی یہی حال ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو یہاں تو بار بار آنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ حضور کی باتیں تو پوری زندگی سناتے رہیں تو ختم نہیں ہوتی، لہذا عمل کی نیت سے جتنی بات سن لی ہے اس کو اپنا لیں۔ اگر ہم نیت کر لیں عمل کرنے کی، جتنی بات کہی گئی ہے، تو میرے خیال میں آج کی ہماری یہ مجلس جو ہے وہ بیکار نہیں جائے گی، ہمارا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا۔ اتنی باتیں اگر ہو گئی اور عمل کے لیے ہم تیار ہو گئے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری اصلاح فرمائے، غلطیوں سے اللہ پاک جو ہے درگزر والا معاملہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔